ارشاد فرماتا سنو، جب مصطفیٰ بولتا ہے تو مصطفیٰ کی زبان ہوتی ہے، بولی رب کائنات کی ہوتی ہے۔ جب مصطفیٰ دیکھتے ہیں تو قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى۔ سنو، یہ مصطفیٰ کی آنکھیں ہیں جو بیٹھے مدینے میں مگر عرش اعظم کو بھی دیکھ لیا کرتا ہے۔ انسان ہر کچھ بن سکتا ہے، اور جو بننا ہو اس کے لیے اس کی تصویر ذہن میں رکھنا پڑتا ہے۔ اگر اچھا انسان بننا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کو زندگی تصور میں لانا پڑے گا۔ میرے سرکار چلتے کیسے، میرے سرکار بیٹھتے کیسے تھے، میرے سرکار بڑوں کے ساتھ بہوار کیسے کرتے تھے۔ اللہ نے انسان کو کتنا حسین اور کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اسی انسانی شکل میں اپنے سب سے محبوب نبی کو پیدا فرمایا، اپنے محبوب نبی کو پیدا فرمایا۔ اور ذہن کو قریب کریں تو میں سمجھاؤں، ایک بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ انسان ماں کے پیٹ میں باپ کے پشت سے منتقل ہوتا ہے، ایک ناپاک قطرہ نکلتا ہے اور ماں کے رحم میں جاتا ہے اور وہاں جا کر کے چپکتا ہے، پھر اسی سے 40 دن میں وہ گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد رب کائنات کے حکم سے اس میں نقشہ کھینچا جاتا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، نقش و نگار سب بننے لگتے ہیں۔ پھر جب 40 دن میں سب کچھ تیار ہو جائے، 4 مہینہ یعنی کہ 120 دن جب ہو جاتا ہے، تب اس بچے کے جسم میں روح ڈالی جاتی ہے، روح ڈالی جاتی ہے، سب کچھ تیار ہے، آنکھ، کان، منہ، ہاتھ، پاؤں۔ 4 مہینے کے بعد آہستہ آہستہ بچہ ماں کے پیٹ میں حرکت کرنے لگتا ہے۔ کبھی ماں کو ادھر پاؤں مارتا ہے، کبھی ادھر ہاتھ چلاتا ہے، تب ماں کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، جاگنے میں۔ مگر میں بتاؤں، سب کچھ تیار ہے، ہم اور آپ زندہ ہیں تو ہمیں اور آپ کو چاہیے اپنی زندگی کو سلامت رکھنے کے لیے کچھ کھائیں، کچھ پئیں۔ بغیر کھائے پیے انسان زندہ رہے گا کیا؟ 40 دن تک بغیر کھائے پیے رہ کر کے دیکھیے، 3 دن میں کام ختم ہو جائے گا۔ وہ نبی والے مصطفیٰ، نبی کے لال تھے، مصطفیٰ جان رحمت کے لختے جگر تھے، جن کے صاحبزادوں نے کربلا میں 3 دن تک بھوکے پیاسے رہ کر اسلام کے پرچم کو بلند رکھا ہے۔ ہماری حالت تو خراب ہو جائے گی، مگر فرماتے جب روح ڈالی گئی تو کھانا چاہیے اسے، منہ تیار ہے، آنکھ تیار ہے، سب کچھ تیار ہے۔ آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے پوچھئے، بڑھیا جانکار انسان سے پوچھئے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ جب روح ڈال دی جاتی ہے تو اس بچے کو کھانا بھی دیا جاتا ہے، اس بچے کو کیا کھلایا جاتا ہے اور کیسے کھلایا جاتا ہے، کیا کھلایا جاتا ہے اور کیسے کھلایا جاتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں جب پیٹ میں بچہ ٹھہر جائے، عورت جب حمل سے ہوتی ہے، اس وقت عورتوں کا مہینہ آنا بند ہو جاتا ہے، وہی خون بچوں کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے، وہی خون بچوں کا خوراک بنتا ہے، بچوں کو کھلایا جاتا ہے۔ پھر کھلایا کدھر سے جاتا ہے؟ ارشاد فرماتے ان بچوں کو ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے کھلایا جاتا ہے، منہ کے ذریعے سے نہیں کھلایا جاتا۔ منہ تیار ہے بن کر کے، مگر پھر بھی ناف کے ذریعے سے کھلایا جاتا ہے، سب کچھ ریڈی ہے پہلے سے، مگر پھر بھی ناف کے ذریعے سے کھلایا جاتا ہے۔ آپ سوال کریں گے بتائیے وجہ کیا ہے؟ آخر منہ جب کھانے کے لیے تیار ہے تو پھر منہ کے ذریعے سے کھلاتا رب نے بنایا ہے، آسانی کے ساتھ نوالے حلق سے نیچے اتر جاتے، مگر ایک کشٹ کے ساتھ ناف کے ذریعے سے بچے کے پیٹ میں نوالے کیوں ڈالے جاتے ہیں؟ ارشاد فرمائیں گے مفسرین اور صوفیاء کرام، بچوں کو ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ میں اس لیے کھلایا جاتا ہے کہ یہ حرام غذا ہے، حرام غذا، وہ جو خون آتا ہے وہ کھانا حرام ہے، اور یہ حرام لقمہ منہ کے ذریعے سے جائے، رب کو یہ گوارا نہیں، اس لیے کہ رب نہیں چاہتا ہے کہ ان
ایسی زبان کو ناپاک کر دیا جائے جس زبان سے بچہ جب پیدا ہوگا تو اسی زبان سے کبھی اپنے رب کا نام پکارے گا، کبھی مصطفیٰ کا نام پکارا کرے گا۔ جس زبان سے اپنے رب اور نبی کو پکارے، رب نہیں چاہتا کہ یہ زبان ناپاک ہو جائے، اس لیے ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے سے کھلایا۔ انسان کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ حرام کھانے سے بچ جائے، ہے نا، زبان کو پاک رکھے، یہ انسان کی خوبصورتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبین بندوں کو جب اپنی قربت میں جگہ عطا کرتا ہے نا تو اپنی معرفت سے نوازتا ہے، دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے سارے جہان میں مخلوقات کی جہاں پہ تخلیق فرمائی، ہم جیسے انسان، اب وہ انسان جو ماں کے شکم میں تھا تب تک ماں کی پریشانی دیکھے تو کیا، جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس وقت جو ماں کو درد محسوس ہوتا ہے، اس درد کو ہم اور آپ کیا سمجھیں گے؟ حضرت مریم ہے، تقریر روز کرتا ہوں، کچھ باتیں کر رہا ہوں، صرف سنیے۔ حضرت مریم ہے، کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ کی ماں ہے۔ حضرت عیسیٰ ایک نبی ہے اللہ کے، ان کی ماں ہے حضرت مریم۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہونے لگے اور حضرت مریم کو جب درد اٹھا تو اس وقت حضرت مریم نے کہا تھا، یا اللہ، بچہ نہیں دیتا سو بہتر تھا، کم سے کم یہ درد تو برداشت نہیں کرنا پڑتا، یہ درد، یہ تکلیف سے بڑھیا تھا کہ میں بغیر اولاد کی رہتی۔ اتنا درد ہوتا ہے کہ 10 ہڈیوں میں جان ہو تو بچے کی پیدائش کے وقت عورتوں کی 9 ہڈیوں سے جان نکل جاتی ہے، صرف ایک ہڈی میں جان۔ عورت موت کے منہ سے لوٹ کر آتی ہے، اگر زندہ رہ گئی تو، اگر انتقال کر گئی تب تو مکمل ختم، زندہ ہے تو موت کے منہ سے باہر آ گئی۔ اب ارشاد فرماتے انسان سنو، اتنی شدت کے بعد جب بچہ پیدا ہوا، یہیں پر وقت معاملہ ختم نہیں ہوتا، اب پھر وہ عورت رات بھر جاگتی ہے، کس کے لیے؟ اپنے اس بچے کے لیے، چاہے ٹھنڈ کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، برسات کا موسم ہو، بستر پر سو جائے، بچہ پیشاب کرے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ماں مسکرا کر اس کو صاف کر دیتی ہے، خود بھیگے پر سو جائے گی، بچے کو بھیگے بستر پر سونے نہیں دے گی، باپ بچہ بستر پر لیٹرین کر دے، ماں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بدبو آئے گندگی ہو وہ صاف کر دے گی، اس لیے کہ یہ میرا بیٹا لخت جگر نور نظر ہے، تھوڑا سا بڑا ہوگا باپ پیار سے اٹھائے گا، کبھی کاندھے پر گھماتا ہے بیٹھا کر، کبھی اپنے پشت پر اٹھاتا ہے، کبھی گود میں لے کر گھومتا ہے، کبھی گلیوں میں، کبھی بازاروں میں، کبھی گاڑیوں میں بیٹھا کر بڑی لاڈ اور پیار سے پالا جا رہا ہے۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگ گیا، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، بچے نے چوہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جس ماں نے اتنی شدت کے بعد، اتنی تکلیف کے بعد اپنے بچے کو جنم دیا تھا، جس باپ نے اپنے بیٹے کے لیے دھوپ کی شدت کو برداشت کیا، خون کو پسینہ بنا کر بہایا تھا، اس بوڑھے ماں اور باپ کو اس جوان نے کبھی گالی دیا ہے، کبھی مارا ہے، کبھی گھر سے دھکا مار کر نکالا ہے۔ میں نے پوچھا تھا، اے لوگوں یہ بتا کون سی کمی باقی رکھی تھی؟ ماں باپ نے اس بچے کی پرورش کے لیے، بچہ جب چھوٹا تھا، جب جو مانگتا تھا ماں باپ وہ لا کر کے دیتے تھے، بچہ اگر کھلونا مانگے تو باپ کھلونا لا کر دے، بچہ اگر کپڑا مانگے خود پھٹا کپڑا پہنے گا مگر بیٹے کو نیا کپڑا دیتا ہے، بچہ اگر سائیکل مانگے تو خود پیدل چلے گا مگر بیٹے کو سائیکل دے دے گا، بچہ اگر اچھا مکان چاہیے تو خود جھوپڑ پٹی میں رہے گا مگر بیٹے کو عالیشان محل دے دے گا۔ پھر بھی وہ نوجوان، پھر بھی وہ بیٹا جب جوان ہوتا اسی بوڑھے باپ کو کیوں مارتا ہے، اسی بوڑھی ماں کو کیوں ستاتا ہے؟ اے انسان ذرا توجہ سے سنو تو آپ کو جواب ملے گا، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے کو
دیا، اچھے کپڑے دیے تھے، اچھے پیسے دیے تھے، اچھی دولت دکھا دی تھی، اچھا مکان دکھایا تھا، بہترین کھلونے دیے تھے، مگر اپنے بچوں کو جو چیز نہیں دیا تھا وہ مصطفیٰ کا کیریکٹر تھا۔ کھلونے نہیں دیتے چل جاتا، کپڑے پھٹا پہناتے چل جاتا، جو پراپرٹی میں رکھتے چل جاتا، مصطفیٰ کا کردار دے دیتا۔ جو نبی کا کردار لے کر چلے گا ماں باپ کے قدموں میں رہے گا، کبھی غداری کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہم نے سب کچھ دیا، اولادوں کو مصطفیٰ کا پیار نہیں دیا۔ ہم نے سب کچھ دیا، اپنی اولادوں کو نبی کی محبت نہیں سکھائی۔ اسی وجہ سے آج ہمارا بیٹا آوارہ بن رہا ہے، اسی لیے ایک بیٹا اپنے باپ کا گستاخ بنتا جا رہا ہے۔ سب کچھ دے دیا۔ سنو، نبی ارشاد، لوگ ارشاد فرماتے صوفیاء کرام کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تیرا بیٹا تیرا وفادار رہے تو نبی فرماتے کہ تم اپنے بچوں کے دلوں میں سب سے پہلے نبی کا پیار ڈال دو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے اپنے بچوں کو سب سے پہلے نبی کی محبت سکھا دو۔ جو نبی سے پیار کرے گا کبھی اپنے ماں باپ کے ساتھ غداری نہیں کرے گا۔ جو نبی کا نہیں ہو سکتا اپنے ماں باپ کا بھی کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کے صدقے ہمیں سب کچھ ملا، اگر وہ مصطفیٰ کا ہم نہیں ہو پائے تو پھر زمانے میں کس کا ہو پائیں گے؟ کس کا ہو پائیں گے؟ حضرت مولانا عظیم الدین صاحب کے گھر ان کے بھائی نے اتنے عظیم الشان محفل سجائی۔ حافظ بدر الدین صاحب تشریف فرما ہے، آپ کے چہیتے حضرت مولانا محبوب صاحب تشریف فرما ہے۔ ان تمام کی موجودگی میں ذرا توجہ سے سنو، ارشاد فرماتے یہ تمام تر چیزیں کیسے حاصل ہو، کمال با کمال انسان کیسے بنے گا؟ آؤ سنو مسلمانوں، بچے خود بگڑتے نہیں، بچے کو بگاڑا جاتا ہے۔ اولاد خود غلط راہوں پہ آتی نہیں ہے، اولادوں کو غلط راہوں پہ لایا جاتا ہے۔ بچے کو ہم نے بچپن سے ان کو صحیح راستہ نہیں بتایا، صحیح طریقہ نہیں بتایا۔ ایک پانی پت ایک جگہ ہے ہندوستان میں، اس جگہ پہ ایک بچہ پیدا ہوا، حضور توجہ، ایک جگہ اس جگہ پہ ایک بچہ پیدا ہوا، تو بچے کی فطرت ہے جب پیدا ہوگا تو روئے گا۔ بچہ جب پیدا ہوگا تو روئے گا، اس کی فطرت ہے۔ مگر یہ بھی عادت ہے کہ جب وہ روتا ہے، ماں جب اس کو پیار سے گود میں لے لیتی ہے تو چپ ہو جاتا ہے۔ باپ جب اس کو شفقت سے سینے سے لگا لے تو بیٹا مسکرا جاتا ہے۔ مگر وہاں کا معاملہ کچھ الٹا تھا۔ بچہ جب پیدا ہوا تو رونا شروع کیا۔ ایک دن رویا، 2 دن رویا، 3 دن رویا، 1 منٹ کے لیے خاموش نہیں۔ حضور 1 منٹ کے لیے خاموش نہیں۔ ماں باپ گھبرا گئے۔ کیوں؟ اولاد سے جتنا پیار ماں باپ کر سکتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں اس سے زیادہ پیار کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، دنیا میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہے گا کہ آپ کے لیے ہم جان دیں گے، آپ نہیں ملوتے ہم آتم ہتیا کریں گے۔ ایسے لفظ بولنے والے بہت ملیں گے، مگر اس کو ریئل میں بنانے والے صرف ماں اور باپ ہیں۔ اس کو سچ کر دکھانے والے صرف ماں باپ ہوا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ دنیا میں جو جس کے ساتھ وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے جھوٹا ہے، سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ایسا کوئی نہیں۔ آسمان سے چاند لے آئے، تارے توڑ لے آئے، یہ مہا بے وقوف ہے جو ایسا جملے میں پھنس جایا کرتا ہے، ایسے ایسے جملوں میں پھنس جاتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، سمندر میں مچھلیاں کب جال میں پھنستی ہے؟ جس دن وہ اللہ کا نام لینا بھول جاتی ہے، اس دن وہ جال میں پھنس جاتی ہے۔ بنسی مچھوارے جاتا مچھلی مارنے نا، بنسی میں وہی مچھلی پھنستی ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کر پاتی ہے۔ جی ارشاد فرماتے پیڑ بہت سے ہیں، کبھی کبھی کسی درخت کو کاٹا جاتا۔ کون سے درخت کو کاٹا جاتا ہے؟ جس دن درخت اللہ کا نام لینا بھول جائے اس دن وہ درخت کاٹ دیا جاتا ہے۔ اسی پہ دنیا منحصر ہے کہ جس دن دنیا میں ایک بھی بندہ اللہ کا نام لینے والا نہ ہوگا دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا فنا ہو جائے گی۔ جو اللہ کا نام لینا بند کر دے وہ دھیرے دھیرے تباہی کی دہلیز پر آ جاتا ہے۔ جی شاد فرماتے بچہ پیدا ہوا، 3 دن گزر گئے، 4 دن، 5 دن، 6 دن، ماں باپ گھبرائے پریشان ہوئے، کبھی حکیموں کے پاس، کبھی ڈاکٹرز کے